يا خالقنا يا رب لعبيدك ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اب شادی تو ہو گئی آپ کی ماشاءاللہ، اور آپ نے پہلی رات گزار لی ہے، ولیمہ ہو گیا ہے، لیکن جو بعد والی زندگی ہے نا، یہ سب سے مشکل اور سب سے اہم مرحلہ یہ ہے شادی کے اندر. اس لیے کہ حدیث میں عورت کو فتنہ کہا گیا، اور فتنے کا معنی ہے آزمائش. کیا مطلب؟ کہ عورت مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش کے اس کو عطا کی ہے. اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس کے اندر مشغول ہو کر کہیں مجھے تو نہیں بھول جاتا. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو حق میں نے اس کے ذمے اپنی بیوی کے لگائے ہیں یہ ان کو ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا. اب یہ ساری چیزیں چونکہ سیکھنے سے آئیں گی کہ کیا حقوق ہیں، وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے ڈالی ہیں، تو ان کو سیکھ کر پھر ان کو ادا کرنا یہ بعد کی پوری زندگی کا اہم جو ہے کام ہے، جو شادی کے بعد انسان کے ذمے آ جاتا ہے. اب دیکھیں، اس میں بہت سے معاملات ہیں. کچھ تو ایسے ہیں جو آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ معاملے کرنے ہیں. ان میں ہمارے نبی کا سنت طریقہ کیا تھا، حضور علیہ السلام اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، وہ میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے گھر میں اپنی زندگی گزارنی کیسے ہے. کیونکہ ظاہر شادی پہلی دفعہ ہی ہوتی ہے، تو اب کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اس کو کیسے گزارنا ہے، اور اپنے گھر میں اسلامی طریقے کے مطابق ہمیں کیسے رہنا ہے. اسی طرح شادی کے بعد والدین سے معاملات ہیں، وہ کیسے کرنے ہیں. اسی طرح آپ کا اب سسرال بن گیا ہے تو ساس، سسر، سالیاں، ان کے ساتھ بھی آپ کا رشتہ تعلق ہوگا، وہ کیسے ہوگا. بیوی سے کبھی لڑائی ہو جاتی ہے، وہ نافرمان ہو جاتی ہے، تو کیا کرنا چاہیے. یہ سب باتیں ابھی سے معلوم ہونا اس لیے ضروری ہیں کہ پوری زندگی گزارنے سے پہلے انسان کے سامنے اس کا نقشہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ ان کو صحیح طریقے سے گزارے اور اپنے اللہ کو بھی راضی کرے، اور اپنی بیوی کا جو حق اس کے ذمے ہے اس کو بھی بخوبی جو ہے ادا کر سکے. اب اس میں سب سے پہلے بیوی سے ہی ہم چلیں شروع کر لیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے تو آپ کی بیوی آ گئی ہے تو اس کے حقوق آپ کے ذمے لگ گئے ہیں. تو بیوی کا کیا حق ہے ایک، اور بیوی کے ساتھ زندگی سنت کے مطابق کیسے گزاری جاتی ہے، ہمارے نبی کا کیا طرز عمل تھا، وہ میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ جو زندگی گزاری، میں نے اس کو مختلف طریقوں سے دیکھا ہے. پھر میں نے اس کا جو خلاصہ نکالا، وہ چند پوائنٹس ہیں، یوں سمجھ لیں کہ اس کو سامنے آپ رکھ لیں تو آپ کی پوری زندگی سنت کے مطابق گھر میں گزرے گی. اس میں سب سے پہلی چیز ہے اپنی بیوی سے اظہار محبت کرنا. یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اور ہمارے لیے یہ بہت ضروری عمل بھی ہے. اب اظہار محبت کا مطلب کیا ہے؟ زبان سے بھی اظہار ہوتا ہے، عمل سے بھی اظہار ہوتا ہے، اور ہمارے نبی نے دونوں طریقوں سے اس کا اظہار فرمایا. مثلا بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ آئے. آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ بتائیں آپ کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ عرب کا جو معاشرہ تھا نا، اس میں اپنی بیوی سے اظہار محبت اس کو عیب سمجھا جاتا تھا، برا سمجھا جاتا تھا. تو ہمارے نبی نے ایک تو اس برے معاشرے کی اس رسم کو توڑا، اور دوسرا ہمیں ایک عمل بھی بتایا کہ انسان کو اپنی بیوی سے اظہار محبت میں شرم نہیں کرنی چاہیے. تو انہوں نے کہا، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے. اب دیکھیں اپنی بیوی سے اظہار محبت کیسے ہمارے نبی کر رہے ہیں. وہ کہنے لگے، جی نہیں، میرا مطلب ہے مردوں میں آپ کو کس سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ اب جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ ابو بکر سے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا مجھے ابو بکر سے محبت ہے، بلکہ یہ کہا ابوہا، کہ عائشہ کا جو باپ ہے نا، مجھے اس سے مردوں میں سب سے زیادہ محبت ہے. کیا مطلب؟ کہ اگر وہ ابو بکر سے مجھے محبت ہے، وہ بھی اس لیے ہے کہ وہ عائشہ کا باپ ہے،
تو یہ ہے بیوی سے اظہار محبت کرنا، کہ اپنی بیوی سے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اظہار محبت کرے شادی کے بعد۔ اور عورت جو ہے نا وہ تعریف کی بھوکی ہوتی ہے، اظہار محبت کی بھوکی ہوتی ہے۔ آپ اس سے اظہار محبت شروع کر دیں، پھر جو بھی اپنی بیوی سے کام کروانا چاہیں مشکل سے مشکل بھی وہ کر دے گی، وہ چٹنی کھا لے گی، وہ آپ کے ساتھ فاقوں کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ اظہار محبت پوری زندگی اس سے کرتے رہیں۔ مسند احمد میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو تھی وہ اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، تو ایک دم اونٹ جو تھا وہ آگے کو بھاگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کجاوے کے اندر بیٹھی تھی، تو جو ہی وہ بدکا نا تو یوں تھا کہ بس اب گر جائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے دور سے اس منظر کو دیکھا، آپ ایسے بے چین ہوئے اور دور سے کہا وا عروسا ہو، وا عروسا ہو، ہائے میری دلہن، ہائے میری دلہن۔ یعنی ایسے اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسا کریں۔ اظہار محبت بڑی عجیب چیز ہے۔ اب دیکھیں نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، اب عمل سے اظہار کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی کانا یقبل بعد نسائہ ثم یصلی، کہ اللہ کے نبی کبھی کبھی ایسا کرتے کہ گھر آتے اور اپنی بیوی کا بوسہ لیتے اور پھر جا کر نماز پڑھاتے۔ اب دیکھو جب انسان نماز پڑھانے جاتا ہے اس کا دھیان اللہ کی طرف لگا ہوا ہے، لیکن حضور علیہ السلام جب نماز پڑھانے جا رہے ہیں تو آپ کا گھر مسجد کے بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے، پہلے بیوی کو چوم رہے ہیں پھر جا کر نماز پڑھا رہے ہیں۔ کیا مطلب کہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کر کے پھر اللہ سے اظہار محبت جب انسان کرتا ہے تو اس کا دل خالص اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اب کوئی خواہش ایسی باقی ہوتی نہیں ہے، جو تھی وہ اس نے پوری کر لی۔ اب یہ اظہار محبت کی کیا بہترین مثال ہے۔ میں آپ کو اس سے بڑھ کر سناتا ہوں، ادھر میری طرف آپ دیکھیں، اس سے بڑھ کر آپ کو مثال سناتا ہوں، آپ دیکھیں گے تو آپ کو پھر یہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کانا یقبلھا وہو صائم، کہ روزہ ہوتا میرا بھی اور حضور کا بھی، اور حضور علیہ السلام روزے کی حالت میں مجھ سے بوسو کنار کیا کرتے تھے، یعنی اپنی بیویوں کو روزے کی حالت میں آپ چوم لیتے تھے۔ لیکن آپ نے خیال کرنا ہے، ابھی آگے روزے آنے والے ہیں، تو نئی نئی شادی ہو تو پرہیزی کرنا چاہیے۔ کراہت اس میں ہے کہ انسان کو اپنے اوپر اگر کنٹرول نہیں ہے یا خدشہ ہے کہ مجھ سے جمع ہو جائے گا تو پھر اس کو اپنی بیوی سے دور ہی رہنا چاہیے روزے میں۔ لیکن حضور تو چونکہ اپنے نفس پر سب سے زیادہ قابو پانے والے تھے، تو کہتی ہے کہ روزے میں حضور مجھے چوما کرتے تھے۔ یہ اظہار محبت میں عرض کر رہا ہوں۔ اب جو بات بتانے کی تھی وہ اس سے بڑی، وہ بھی ابو داؤد شریف کی اسی حدیث میں آگے آتا ہے، وَيَمُسُّ لِسَانَهَا، کہتی ہیں کہ مجھے حضور کہتے زبان باہر نکالو، میں اپنی زبان باہر نکالتی اور اللہ کے نبی روزے کی حالت میں میری زبان کا بوسہ لیتے تھے۔ سبحان اللہ، کیسی عجیب زندگی ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ یہ سنت ہے کہ شادی کے بعد اپنی بیوی سے جتنا اظہار محبت ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اس سے میاں بیوی کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، ہماری آپس کی محبت زیادہ ہو جائے گی۔ اب دیکھو روزے کی حالت میں اللہ کے نبی اپنی بیویوں کی زبان کا بوسہ لیں، اب آپ بتاؤ اس سے بڑھ کر اور کیا اظہار محبت ہوگا۔ دیکھو اس کی ایک اور مثال مجھے ذہن میں آئی، بڑی عجیب بات ہے یہ۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب کا جب وصال ہوا تو اب حضور کا سر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا، یعنی اپنی بیوی کی زانوں پر اللہ کے نبی کے سر ہیں، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے سینے اور میرے زانوں کے درمیان میں حضور تھے اور آپ کی روح مبارک نکلی ہے۔ یعنی دنیا سے جاتے ہوئے بھی اپنی بیویوں سے ہمارے نبی اظہار محبت کر رہے ہیں۔ تو بھائی یہ سب سے پہلی سنت ہے، یہ سب سے پہلا عمل ہے جو پوری زندگی کے لیے ہمیں کرنا ہے کہ اپنی بیویوں سے اظہار محبت کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے، ہمیں بھی کرنا ہے۔ اچھا، اظہار محبت کا ایک طریقہ مسکراہٹ بھی ہے۔ میں نے ایک عالم سے یہ حدیث سنی
فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خاوند اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، پھر بیوی خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے، تو آسمان پر اللہ ان دونوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ کیسے میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ تو اظہار محبت مسکراہٹ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگلی بات جو ہمارے نبی کی زندگی سے ثابت ہے اور ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے، وہ یہ کہ ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا، یا بنیا اذا دخلت علی اہلک فسلم، اے بیٹا جب تو اپنے گھر جایا کرے اپنی بیوی کے پاس تو سلام کیا کر۔ کیا ہوگا؟ یکون برکتن علیک وعلی اہل بیتک، کہ یہ سلام کرنا تیرے لیے بھی اور تیرے گھر والوں کے لیے بھی برکت کا سبب بنے گا۔ تو سلام سے محبت بڑھتی ہے۔ ہمارے نبی کی سنت تھی کہ آپ جب گھر میں آتے اپنی بیویوں کو سلام کرتے تھے۔ اب آپ بھی اپنی عادت بنائیں، اگر پہلے نہیں تھی تو اب بنائیں کہ آتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام کرنا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، اگر گھر میں اکیلی بیوی ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو نام لے کے بھی سلام کر سکتے ہیں۔ لیکن ماں بھی ہے، بہنیں بھی ہیں، بیوی بھی ہے، اب یہ نہیں کہنا اپنی بیوی کا نام لے کر کے اے فلانی السلام علیکم، نہ اب ایسے نہیں کہنا۔ کیوں؟ ماں کہے گی اچھا ساری زندگی مجھے تو نے سلام کیا نا، اب یہ بڑی تجھے تہذیب آ گئی ہے، بیویوں کو سلام کرنے لگ گیا، یہ نئی سنتیں تو نے سننی ہے۔ ظاہر ہے ان کے دل میں یہ بات تو آئے گی نا۔ اس لیے اس کی پوری کوشش کریں کہ اپنی بیوی کو سلام تو کریں، لیکن اس انداز میں کریں کہ کسی کو محسوس نہ ہو، یعنی مطلق السلام علیکم کہہ دیں، یہ سب کو سن جائے گا۔ اور جب آپ آفس جائیں، اپنے دکان پر جائیں، تو بھی بیوی کو سلام کر کے جانا۔ ہمارے نبی کی سنت ہے گھر والوں کو سلام کر کے نکلنا، بلکہ مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت آتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا خَرَجْتُمْ فَأَوْدِعُوا، کہ جب تم گھر سے نکلو تو اپنے گھر والوں کو الوداع کہنے لگو۔ تو اب اپنے گھر والوں کو الوداع کیسے کہنا ہے؟ فَأَوْدِعُوا أَهْلَهُ السلام، تو السلام علیکم کہہ کر اپنے گھر والوں کو الوداع کہہ کر آپ وہاں سے نکل جائیں۔ تو آتے ہوئے بھی سلام، جاتے ہوئے بھی سلام، اس سے محبت بھی بڑھے گی اور آپس میں تعلق بھی ہمارا بہتر ہوگا میاں بیوی کا۔ پھر جب اب آپ آئیں گے تو ظاہر ہے گھر میں کھانا وانا بھی کھانا پڑے گا، پہلے بھی کھاتے تھے اب بھی کھانا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ ایک وقت کا کھانا تو کم سے کم میاں بیوی، اگر اکٹھا گھر میں دسترخوان لگتا ہے، ماں باپ بیوی سب کھاتے ہیں، تب تو آپ کو وہیں کھانا چاہیے۔ لیکن اگر ترتیب آپ کی الگ الگ ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا کم سے کم رات کا کھانا تو اپنی بیوی کے ساتھ ہی کھائیں آ کر، یا سارے وقت کا کھائیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ اب اس میں ہمارے نبی کا طریقہ سنت کیا تھا؟ ادب مفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی، عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ جب کھانا کھاتے تو ہم ایک ہی برتن میں کھانا کھاتے تھے۔ یہ نہیں کہ حضور کی پلیٹ الگ ہے میری پلیٹ الگ ہے، ایک ہی پلیٹ میں ہم دونوں کھانا کھا رہے ہوتے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ میاں بیوی کو ایک برتن میں کھانا چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے نا ایک دوسرے کی۔ اور بلکہ حدیث میں تو یوں بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ لائٹ تو تھی نہیں، رات کا وقت اندھیرا ہوتا، تو ایک ہی برتن میں ہم نے کھانا کھانا تھا، تو میں بھی ہاتھ ڈالتی برتن میں، حضور بھی ہاتھ ڈالتے، تو کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی بوٹی پر میرا بھی ہاتھ چلا جاتا اور حضور کا بھی ہاتھ چلا جاتا، اور وہ کھینچ رہے ہیں میں بھی کھینچ رہی ہوں، تو یوں ایک ایک بوٹی پر ہم دونوں کا ہاتھ بعض اوقات آ جاتا تھا۔ یہ بتانا مقصد ہے کہ ایک ہی برتن میں کھانا کھانا اپنی بیوی کے ساتھ، یہ بھی محبت کی دلیل ہے اور یہ سنت ہے۔ اب دیکھو ہمارے نبی علیہ السلام نے تو ہمیں یہ بھی بتایا کہ حتی اللقمہ تدع فی امرأتک، کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ توڑ کر ڈالتا ہے کھانے کے لیے تو اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ صدقے کا ثواب آپ اندازہ لگائیں کہ کھانا کھانا تو کھانا ہی ہے، ہمارے پنجابی کی مثال ہے کھاؤ قربانیاں تے پنو بادام، یعنی خوبانی تو کھانی ہے، اندر سے بادام مفت میں مل جاتا ہے،
تو کھانا تو ہم نے کھانا ہی کھانا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کی بیوی لقمہ توڑ کے آپ کے منہ میں ڈالے اور آپ لقمہ توڑ کے بیوی کے منہ میں ڈالے، یوں آپ کا کھانا بھی چلتا رہے گا اور صدقوں کا ثواب بھی ملتا رہے گا دونوں میاں بیوی کو۔ تو یہ بھی اظہار محبت ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے۔ چلیں پوری روٹی نہ صحیح 2 چند لقمے تو کر سکتے ہیں نا، تو اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ جس سے آپ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو کچھ کھلا دیں تاکہ اس سے محبت بڑھے، اور یہی مقصود ہے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو کہ جو آدمی اپنی بیوی سے نا جتنی زیادہ محبت کرتا ہے وہ اتنا پکا ایمان والا ہوگا، اتنا مضبوط تقوی والا ہوگا، اس لیے کہ جو اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا پھر وہ دائیں بائیں کہیں منہ ضرور مارتا ہوگا۔ ظاہر ہے جس نے گھر سے پیٹ نہیں بھرنا وہ باہر ہی کھانا کھاتا ہے، تو جب بیوی سے ٹوٹ کر محبت ہم کریں گے تو پھر باہر کسی عورت کی طرف ہمارا دھیان نہیں جائے گا۔ یہ بہت ضروری عمل ہے کہ اپنے بیوی سے اظہار محبت ہر طریقے سے انسان کو کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کھانا ہم کھا رہے ہیں تو میں بڑی بڑی نا بوٹیاں، عربوں میں چھوٹی بوٹی نہیں کرتے تھے، بڑی بوٹیاں کرتے تھے گوشت کی، تو ان کو پھر سٹیم دے لیتے، تو میں جس بوٹی کو لے کر کھاتی، اب وہ ظاہر ہڈی بچ جاتی تو کچھ بوٹی کے ذرات گوشت کے وہ ہڈی پر رہ جاتے تھے، تو میں اس کو نیچے رکھ دیتی، تو اللہ کے نبی وہ ہڈی اٹھا کر چوستے تھے کہ یہ عائشہ کے منہ سے آئی ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، حضور مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ اور میں کہیں پیالے میں پانی پیتی تو اللہ کے نبی پیالے کو موڑتے اور جہاں سے میں نے ہونٹ لگا کر پیا ہوتا تھا وہیں سے حضور بھی ہونٹ لگا کر پانی پیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ بتائیں جب آپ یوں کریں گے تو آپ کی بیوی کے دل میں آپ کی محبت آئے گی نہیں آئے گی؟ وہ سمجھے گی کہ واقعی میرا خاوند مجھ سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہے اور مجھ سے واقعی اس کو محبت ہے، اور جب اس کے دل میں یہ آ گئی اب وہ آپ کی غلام ہے، آپ اس سے جو کام بھی کروانا چاہیں کر لیں، وہ انشاءاللہ آپ پر اپنی جان چھڑکنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گی۔ پھر اپنی بیوی کا دل بہلانا، یہ سنت ہے۔ دل بہلانے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو کوئی ایسی ایکٹیویٹی دیں کہ اس کے سارے دن کی تھکاوٹ اور برڈن جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ مثلا ہمارے نبی کی عادت کیا تھی کہ شمائل ترمذی میں حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی گھر آئے، آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے خرافہ کسے کہتے ہیں؟ نے کہا مجھے تو نہیں پتہ۔ تو آپ نے پھر کہانی سنائی کہ خرافہ ایک آدمی تھا، اس کو جن اٹھا کر لے گئے تھے، اس کو کہیں کہیں سیر کرواتے رہے، وہ پھر لوگوں کو بتاتا میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا۔ اب نبی ہیں، قرآن نہیں سنا رہے، کوئی دعائیں نہیں پڑھا رہے اور کوئی آداب نہیں سکھا رہے، بلکہ ایک ایسی کہانی سنا رہے ہیں جیسے ہمارے ناولوں کے اندر قصے لکھے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ بیوی کے سامنے اگر آپ یوں دل بہلانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتے ہیں تو یہ باتیں کرنا بھی آپ کو انشاءاللہ نیکی ہی ملے گی، ثواب ملے گا، اس میں کوئی لایانی اور عیب کی بات نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کو 11 عورتوں کی کہانی سنائی۔ آپ اگر وہ پڑھ لینا تو حیران ہو جائیں، حوصلہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج کسی بزرگ کو اس کی بیوی اگر ایسی کہانی سنا دے نا تو وہ اپنی بیوی کے بال پکڑ کر کھینچے گا کہ کم بخت تو مجھے لایانی میں مبتلا کرتی ہے اور مجھے اللہ سے دور کرتی ہے ایسی باتیں سنا کر۔ عجیب! اور حضور نے وہ پوری کہانی بڑے غور سے سنی، اس کو حدیث ابو زرعہ کہتے ہیں۔ تو آخر میں اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اے عائشہ میں تیرے لیے ایسے ہی ہوں جیسا کہ ابو زرعہ اپنی بیوی کے لیے تھا۔ وہ اس نے اظہار محبت اپنی بیوی سے کرتا تھا، تو بیوی نے پھر اس کی کہانی سنائی۔ یہ لمبا قصہ ہے۔ بہرحال مقصد یہ کہ بیوی کے ساتھ اس قسم کا عمل کرنا، اس کو کوئی لطیفے سنا دینا، اس کو کہانیاں سنانا، اس کے ساتھ بیٹھ کر لڈو کھیلنا۔ ویسے تو لڈو اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے، لیکن میاں بیوی آپس میں جو کھیل بھی کھیلیں گے ان کے لیے وہ لایانی نہیں ہوگی۔ تو اس قسم کا کام گھر میں کرنا جس سے بیوی کا دل بہلے، یہ سنت ہے ہمارے نبی کی، آپ بھی اس کی کوشش کرتے رہیں۔ اور نا ایک بات یاد رکھیں، بیوی جو ہوتی ہے نا کبھی کبھی خاوند پر شک کرتی ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ بیوی بھی جو خاوند سے پیار کرتی ہے نا
تو جہاں محبت ہوتی ہے وہاں بدگمانیاں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ مثلا آپ کی بیوی کو فون آئے کسی غیر مرد کا، چاہے وہ مس کال ہی ہو، تو آپ کے دل میں کتنی شک کی بات آئے گی کہ کیوں آیا، کیسے آیا۔ اسی طرح جب آپ کے نمبر پر غیر لڑکیوں کی کالیں آئیں گی، چاہے وہ مس کال آ جائے یا غلط لگ جائے، کسی کا رانگ نمبر مل گیا ہے یا کسی کا غلط میسیج آ گیا ہے، تو اب بیوی جو ہم پر شک کرے گی یا ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کرے گی تو وہ اس کا حق ہے، اس لیے کہ وہ ہم سے پیار کرتی ہے، اور پیار کی وجہ سے وہ نہیں چاہتی کہ میرے خاوند کسی اور طرف متوجہ ہوں۔ تو جب بیوی ہمارے کسی عمل پر شک کرے تو اس سے ناراض نہیں ہونا، اس کو لڑنا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا کہ یہ بھی مجھ سے محبت کا اظہار کر رہی ہے، بتانا چاہتی ہے کہ تم سے جب میں پیار کرتی ہوں تو تمہیں ادھر ادھر کون پریشان کر سکتا ہے، میرے حق پر کون ڈاکہ ڈال سکتا ہے۔ دیکھیں موطا امام مالک میں حدیث آتی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، رات چونکہ اس زمانے میں لائٹنگ تو ہوتی نہیں تھی اور رات کو حضور کی سنت تھی چراغ بجھا دیتے تھے، اور ہمیں بھی حکم دیا کہ بجھا دو کہیں آگ واگ نہ لگ جائے گھر میں۔ تو اب وہ اندھیرا تھا، تو کہتی ہے کہ بستر پر میں نے ادھر ادھر ہاتھ مارا تو مجھے حضور نظر نہ آئے۔ اب میں نے سوچا لگتا ہے کہیں چلے گئے ہیں، کہیں سے مراد کیا کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ تو میں نے ادھر ادھر ہاتھ مارا تو دیکھا کہ اللہ کے نبی سجدے میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے پر میرا ہاتھ لگا، تو پھر میں مطمئن ہو گئی کہ میرے پاس ہی ہیں۔ اب دیکھیں نبی کی بیوی ہیں لیکن محبت اتنی زیادہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اس قسم کے یعنی محبت کے اظہار میں آگے بڑھ گئیں کہ وہ یہ سوچ رہی ہیں حضور کہیں ادھر ادھر تو نہیں چلے گئے۔ بلکہ ایسا ایک دفعہ ہوا کہ ترمذی میں حدیث آتی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ فقط تو رسول اللہ، میں نے دیکھا حضور بستر پر کوئی نہیں، تو میں ادھر ادھر دیکھا گھر میں نہیں ہے، تو باہر نکلی، میں نے کہا دیکھتی ہوں کہاں گئے ہیں، مطلب یہ تھا کسی بیوی کے پاس گئے ہوں گے۔ تو چلتی 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 کہتی فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی جنت البقیع قبرستان میں تھے اور وہاں دعائیں کر رہے تھے مردوں کے لیے۔ تو اب کہتی ہیں کہ میں پھر وہاں سے نہ واپس آ گئی، حضور بھی آ گئے۔ اب حضور نے مجھے نہیں دیکھا لیکن میں تیز 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 بھاگ کے واپس آ گئی۔ تو بعد میں آ کر میں لیٹ گئی تو آپ علیہ السلام نے دیکھا میرا پیٹ پھولا ہوا ہے سانس کی وجہ سے نا، تو میں نے ظاہر کیا کہ میں سو رہی ہوں، حالانکہ وہ سو نہیں رہی تھی، جاگ رہی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں بھی کہوں وہ کالی کالی چیز کیا تھی جو میرے آگے چل رہی تھی، وہ تم تھی، کہاں گئی تھی؟ حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ انی ظننت انک اتیت بعد نسائک، مجھے یہ خدشہ تھا کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے نہ گئے ہوں، میں آپ کو ذرا چیک کرنے گئی تھی۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ کیا تم اس بات سے ڈرتی ہو، کیا تمہیں یہ خوف ہے ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کہ اللہ اس کا رسول تم پر ظلم یا زیادتی کریں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ نبی کی بیوی ہیں، اگر وہ نبی پر اس طرح شک کریں تو ہمارے نبی نے ان کو ڈانٹا نہیں ہے، مارا نہیں ہے، تم کون ہوتی ہو مجھ پہ شک کرنے والی، میں تمہارے دانت توڑ دوں گا وغیرہ وغیرہ، بلکہ محبت سے سمجھایا۔ اس لیے یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھائی اب حالات چینج ہو گئے ہیں، بیویاں خاوندوں کی پوری نگرانی کرتی ہیں، اگر کبھی ایسا کوئی شک کا معاملہ وہ کریں تو لڑنا نہیں ہے بلکہ اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں حضور کی طرح، اور یہ سمجھیں کہ وہ بیوی آپ پر شک نہیں کر رہی، وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہے جو اسے آپ سے ہے۔ اسی طرح ایک اور سنت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ کہ اپنی بیوی کے جو نخرے ہیں یہ برداشت کرنے چاہیے، اس کے ساتھ ہنسی مذاق دوستوں کی طرح کرنا چاہیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ عادت شریفہ تھی کہ آپ اس طرح نخرے بھی برداشت کرتے تھے اور اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ ہنسی مذاق اور دوستانہ تعلق رکھا کرتے تھے۔ مثلا ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے، سفر میں تھے حضور، حضرت عائشہ ساتھ تھیں، تو سب صحابہ کو آپ نے کہا چلو چلو تم آگے چلو، تو یہ دونوں پیچھے رہ گئے۔ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، اب اندازہ لگاؤ کیسے یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ آپ دل بہلا رہے ہیں، کہا دوڑ لگائیں، کہا ہاں لگائیں۔
تو حضرت عائشہ بالکل اس وقت سمارٹ تھیں، تو انہوں نے خوب دوڑ لگائی اور حضور سے آگے نکل گئی، جیت گئی۔ پھر ایک سفر کچھ عرصے کے بعد آیا، تو حضرت عائشہ کا بدن اس وقت کچھ بھاری ہو گیا تھا، تو آپ علیہ السلام نے پھر حضرت عائشہ سے کہا کہ دوڑ لگائیں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ ٹھیک ہے لگاتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دوڑ لگائی، اور اس دفعہ اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے اور فرمایا چلو بھی ایک ایک پوائنٹ ہو گیا، پہلے تم جیتی اب میں جیت گیا۔ اب دیکھیں یہ کیا عجیب زندگی ہے، یہ اس نبی کی زندگی ہے جو امت کے غم میں ہر وقت کھلا کرتا تھا، لیکن اپنی بیویوں کے ساتھ آپ کی یہ عادت نہیں تھی کہ جب بھی حضرت عائشہ فرماتے حضور جب بھی گھر میں آتے ضاحکا متبسمہ، ہمیشہ مسکراتے ہوئے آیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ باہر کے غم، پریشانیاں، قرضوں کے بوجھ اور وہ لے کے گھر میں آ رہے ہیں۔ بیوی بیچاری صبح سے انتظار میں بیٹھی ہے، میرا سر تھا جائے گا، کچھ میرے سے دل بہلائے گا، اور وہ منہ لٹکا کے آ رہا ہو، اس بیچاری کے اپنے جذبے بھی مارے جاتے ہیں۔ تو باہر کے غم باہر رکھنے ہیں، گھر ہمیشہ مسکراتے ہوئے آنا، اور یوں اپنے گھر والوں سے ہنسی مذاق بھی کرنا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ چونکہ بیوی تھی، بیوی خاوند سے اونچا بھی بولتی ہے، کبھی ڈانٹ کر بھی بولتی ہے محبت کی وجہ سے، تو وہ کچھ معاملہ ہوا تو حضور کے سامنے کوئی بات کر رہی تھی اور اونچی اونچی بول رہی تھی، اور بکر صدیق وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ آئے، چونکہ وہ باپ تھے، انہوں نے حضرت عائشہ کو ڈانٹا اور مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا کہ تو اللہ کے نبی کے سامنے اونچا بولتی ہے۔ تو حضور حضرت ابو بکر کے سامنے آ گئے، کہا نہیں اس کو کچھ نہیں کہنا، میری بیوی ہے، چلو یہاں سے۔ وہ چلے گئے، تو بعد میں آپ نے مسکرا کے حضرت عائشہ سے کہا کیوں پھر کیسے بچایا میں نے تجھے تیرے باپ کی ڈانٹ سے، نہ ہوتا نا تو تیری پٹائی ہوتی۔ اب دیکھو کیسا مذاق چل رہا ہے کہ آپ ان کی باتیں بھی سن رہے ہیں، نخرے برداشت کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کس طرح اللہ کے نبی اظہار محبت بھی کرتے جا رہے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، ایک دفعہ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ تم میری زندگی میں مرو اور میں تمہیں غسل دوں، میں تمہیں کفن دوں، میں تمہارا جنازہ پڑھاؤں۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی ہاں ہاں آپ تو چاہتے ہی ہیں کہ بس میں مروں اور آپ دوسری لا کر بٹھائیں میری جگہ پر۔ اور حضور اونچی اونچی ہنس رہے ہیں اور وہ غصے میں آ گئی کہ یہ انہوں نے کیا کہہ دیا۔ تو اس طرح اپنی بیوی سے مذاق کرنا اور اس کے نخرے ہوں تو ان کو برداشت کرنا، یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اور دیکھو یہ یاد رکھو کہ بیوی سے ایسے رہنا چاہیے جیسے آدمی دوستوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اب دوستوں میں مذاق بھی چلتا ہے تو بیوی سے بھی ایسے ہی رہنا چاہیے۔ بزرگ بن کے گھر میں رہنا یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ کوئی دین کا طریقہ نہیں ہے، اصل طریقہ سنت والا یہی ہے۔ ایسے ہی اپنی بیوی کو کبھی کبھی آؤٹنگ بھی کروانی چاہیے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ آؤٹنگ سے مراد یہ کہ اس کو کبھی باہر بھی لے جائیں، یا کوئی اس کے دل کے بہلانے کا ایسا انتظام کریں، مثلا کبھی اس کو پارک میں لے گئے، یا کہیں ویسے کھانا وانا پردے کے اندر کہیں مناسب جگہ پر کھانا ہے تو وہاں پر چلے گئے۔ اب دیکھیں بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، عید کا دن تھا تو حضرت عائشہ کو حضور نے فرمایا کہ مسجد میں حبشی جو ہے نا وہ کچھ کرتب کر رہے ہیں نیزے سے، تو دیکھنے ہیں۔ انہوں نے کہا جی مجھے بھی دکھائیں۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو اپنی کمر کے پیچھے اٹھایا جیسے ہم بچوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنی ٹھوڑی حضور کے کندھے پر رکھی پیچھے سے، اور مجھے حضور حبشیوں کے کرتب دکھا رہے ہیں۔ اب بتاؤ اپنی بیوی کا دل بہلانے کے لیے کیسے ہمارے نبی انتظام کر رہے ہیں، اور ان کو وہ پورا کرتب دکھا رہے ہیں، دیکھو یہ ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے۔ اور اتنی دیر دکھاتے رہے کہ حضرت عائشہ فرماتی حضور تو نہ تھکے میں ہی تھک گئی، اور پھر میں نیچے اتر آئی۔ ایسے ہی مسلم شریف میں ایک حدیث آتی ہے، ایک ایران سے نا ایک آدمی آیا، بعض روایتوں میں آتا ہے وہ درزی تھا، وہاں کپڑے سیتا تھا، تو یہ حضور کے پڑوس میں ہی کہیں آ کر رہنے لگا۔ تو یہ آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے آپ کی دعوت کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ کی بھی دعوت ہے یا میرے اکیلے کی ہے؟ وہ کہنے لگا جی نہیں آپ کے اکیلے کی ہے۔ فرمایا پھر تو میں نہیں آؤں گا۔ وہ چلا گیا، شاید اس کی گنجائش نہیں ہوگی۔ وہ پھر دوبارہ آیا، کہا حضور آپ کی دعوت ہے۔ فرمایا عائشہ کی بھی ہے؟ کہا جی نہیں آپ کے اکیلے کی ہے۔ فرمایا میں تو نہیں آؤں گا۔ وہ پھر چلا گیا، پھر وہ تیسری مرتبہ آیا اور آ کر کہا جی آپ کی دعوت ہے۔ فرمایا عائشہ کی بھی ہے؟ اور وہ سمجھ گیا حضور بیوی کے بغیر نہیں آئیں گے۔ فرمایا ہاں عائشہ کی بھی ہے۔
تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم آئیں گے۔ تو پھر اللہ کے نبی حضرت عائشہ کو لے کر اس کے گھر گئے اور وہاں آپ نے کھانا کھایا۔ کیا بتایا کہ کبھی کبھی بیوی کو اگر ہم بھی کسی رشتہ داروں کے ہاں لے جائیں، دوستوں کے ہاں لے جائیں اور وہ ان کی بیویوں سے مل لیں، کچھ تبادلہ خیال ہو، تو اس سے ذہن بہل جاتا ہے، دل کافی مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ بات آپ سے کی کہ آؤٹنگ جو ہے کبھی کبھی بیوی کو کروانی چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے۔ آج تو اللہ معاف فرمائے بعض اوقات اتنی دینداروں میں خشکی آ جاتی ہے، میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ وہ بس اپنے بیوی کو کہیں ادھر ادھر لے جانا عیب سمجھتے ہیں، اور کوئی لے جائے تو اس کو ڈانٹتے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی اپنی بیوی کو تم جو ہے وہ دوسروں کے گھروں میں لے کر جاتے ہو، یہ کرتے ہو۔ بھئی نبی سے زیادہ تو متقی کوئی نہیں ہوتا۔ جب پردے میں جا رہی ہے، عورتوں سے ملے گی، عورتوں کے ساتھ بیٹھے گی، تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو بلا وجہ اس طرح دین میں الجھنیں پیدا کرنا، خشکیاں پیدا کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسی وجہ سے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں دین سے۔ تو آپ نے ایسا نہیں کرنا، بالکل اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کھلے ذہن میں رکھ کر، لیکن شریعت کے دائرے میں، تو انشاءاللہ پھر اس سے آپ کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ اب دیکھیں نا ہمارے نبی علیہ السلام جب بھی کہیں سفر پر جاتے، اب کتنے غزوے ہوئے، بدر ہے، احد ہے، جہاں بھی آپ سفر میں جاتے تھے تو اپنی کسی نہ کسی بیوی کو اپنے ساتھ ضرور لے کر جاتے تھے کہ سفر بھی بغیر بیوی کے آپ نے گزار رہے۔ تو آؤٹنگ سے میں نے بتایا کہ باہر لے جانا، آپ نے حج کیا تو اپنی ساری بیویوں کو اپنے ساتھ حج پر لے کر گئے۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ اس لیے آپ سے بھی درخواست ہے تھوڑا تھوڑا کچھ ایسے کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح اب یہ نہیں کہ بیوی بیچاری سارا دن اکیلی کام میں لگی رہے، اب خاوند کو بھی چاہیے کہ بیوی کا ہاتھ بٹائے۔ دیکھو وہ کام کرنے نہیں آئی، وہ تو آپ کی زندگی میں خوشیاں بھرنے آئی تھی، اور ہم نے اس بیچاری کو نوکرانی بنا لیا۔ دیکھو ایک مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بیوی کو یہ نہیں بتانا، بیوی کے ذمے نہیں ہے وہ آپ کی روٹی پکائے، سالن پکائے، کپڑے دھوئے، آپ کے گھر کی صفائی کرے، آپ کے ماں باپ کی خدمت کرے، آپ کی بہنوں کا کام کرے، بھائی کا کام کرے۔ کوئی ذمہ داری اس کی نہیں ہے، نہ اللہ نے لگائی ہے، نہ اللہ کے نبی نے لگائی ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لو تم، کیونکہ تم خاوند ہو، تو بالکل اس کے ذمے کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ ان میں سے کوئی کام خود سے کرنا چاہے اور کرے تو اس کا ہم پر احسان ہے، ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ہی بیچاری بہو گھر میں آئی، چل بھئی نوکرانی کی چھٹی کروا دی، یہ جو آ گئی اب اس کا کیا کرنا، چلو جائیں۔ تو بغیر تنخواہ کے نوکرانی آ گئی ہے، ماں بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے، بیٹیاں بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ اب وہ سارے کپڑے بھی یہ دھوئے، سالن بھی پکائے، روٹی بھی پکائے، صفائی بھی کرے۔ کتنی عجیب بات ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے اس بیچاری بچی پر جو ہم لوگ کر دیتے ہیں۔ اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لو اس کے ذمے کوئی کام نہیں ہے۔ جب اس کے ذمے نہیں تو پھر کس کے ذمے؟ یہ حضرت آپ کے ذمے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے یہ سب کام خود کرنے ہیں یا کسی سے کروائیں، چاہے بیوی کی منت کریں، چاہے نوکرانی کی تنخواہ دے کر اس سے کروائیں۔ بیوی کی ذمہ داری نہیں کہ وہ یہ سب کام کرے، لیکن اگر وہ بیچاری کرتی ہے، اب ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی طرح اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ حضور گھر میں آتے جھاڑو دے دیا کرتے، برتن دھو دیا کرتے، اپنے کپڑے خود سی لیا کرتے، اپنی جوتی خود گانٹھ لیا کرتے، اپنی بکریوں کا دودھ خود نکال لیا کرتے تھے۔ تو آپ بھی اگر سنت سمجھ کر، آپ کو انشاءاللہ اس پہ اجر ملے گا، گھر میں آئیں اپنی بیوی سے کہ ٹھیک ہے بھی آج میری چھٹی ہے، آج سارے گھر کی صفائی ہم مل کر کریں گے، کپڑے تو نے نہیں دھونے، پورے ہفتے کے کپڑے اکٹھے کیا کرو، جس دن چھٹی ہے اس دن دونوں مل کر دھویا کریں گے۔ یہ اس کا ہاتھ بٹانا ہے۔ چلو آج ایسا کرو میں اپنے کپڑے خود استری کرتا ہوں، 4-5 سوٹ کر لیتا ہوں تاکہ پورا ہفتہ میرے کام آ جائیں۔ تو بیوی کا بھائی ہاتھ بٹاؤ، یہ بھی سنت ہے۔ اور جیسے وہ انسان ہے، آپ بھی انسان ہیں۔ اب کتنی عجیب بات ہے، مرد دکان پہ سارا دن بیٹھا ہوتا ہے، آفس میں بیٹھا ہوتا ہے، اب بیٹھ بیٹھ کے کیا تھکاوٹ ہوگی، اور رات کو آ کے ٹانگیں پھیلا کر پسر کے پڑ جاتا ہے، لتاں کوٹ میریاں بیوی سے کہتا ہے۔ حالانکہ وہ بیچاری سارا دن جھاڑو، تپڑی، کپڑے، کتنا کام اس نے کیا، وہ آپ سے زیادہ تھکی ہوتی ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کی خدمت کی ہو؟ اب یہ ہم دیکھیں،
وہ بھی انسان ہے. تو کبھی کبھی اپنی بیوی کے بھی ٹانگیں دبا دو، اس کے کندھے دبا دو، وہ بھی تھک جاتی ہے بیچاری، انسان ہے آخر، اس کے ہاتھ دباؤ تو یوں اس کو خوشی ہوگی کہ میرا خاوند میرا کتنا خیال کرتا ہے. اب وہ پہلے سے زیادہ کام کرے گی انشاءاللہ گھر میں. اپنی بیوی کے سر میں کبھی کبھی تیل لگا دیا کرو، مالش کر دیا کرو اس کی، اس سے بھی اس کو خوشی ہوگی. کبھی کنگھی کر دیا کرو اس کے سر میں، بال بنا دیا کرو. یہ چیزیں ہیں جو ہمارے نبی نے کی ہیں اور ہمیں بتائی ہیں تاکہ امت کے اندر محبت بڑھے، ان کی زندگی عافیت اور محبت سے گزرتی رہے. اور دیکھو یہ نہیں ہے کہ بس بیوی سے محبت ہی محبت ہے اور وہ شتر بے مہار کی طرح جو چاہے کرتی پھرے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر بیوی کوئی غلط عمل کرتی ہے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. ہاں یہ خاوند کے ذمہ لگایا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود. مثلا بخاری میں حدیث آتی ہے، یہودی آتے تھے حضور کو یوں سلام کرتے تھے، السلام علیکم. سام کا معنی موت، کہ تم پر موت ہو. تو عائشہ کو بڑا غصہ آتا تو وہ کہتی ہیں علیکم السلام واللعنہ، تم پر موت ہو، تم پہ لعنت ہو. غصے میں ان کو یوں کہتی تو حضور کہتے عائشہ نہیں، اللہ نرمی کو پسند کرتے ہیں، سختی کو پسند نہیں کرتے. نرمی سے بولو، کچھ نہیں ہوتا، ایسا نہیں کہنا چاہیے. اب اگر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی بیوی کسی سے لڑ رہی ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو ماریں ڈانٹیں، نرمی سے سمجھائیں کہ چھوڑو، دفع کرو، چلو اندر چلو، چلو اندر چلو. یوں اس کو تنبیہ کرنی ہے. چھوڑنا بھی نہیں ہے کہ ہاں ہاں شابہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایسے بھی نہیں کرنا. اور اس کو مارنا بھی نہیں، لیکن اس کو محبت سے ڈانٹ کر سمجھا دینا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ایسے ہی مسند احمد میں حدیث آتی ہے، ایک عورت کا قد بہت چھوٹا تھا تو حضرت عائشہ نے اس کے بارے میں کہا کہ اس کا تو قد ہی بڑا چھوٹا ہے. تو حضور نے فرمایا عائشہ یہ بھی غیبت ہے جو تم نے کی ہے، اس کا عیب اس کی غیر موجودگی میں بتا رہی ہو، یہ تو اچھی بات نہیں ہے. اب دیکھو کیسے اچھے انداز سے ڈانٹا. اب دیکھو نا، آپ گھر آئیں گے بیوی کہے گی تیری بہن یوں کرتی ہے، فلانی تیری رشتہ دارنیاں ایسی ہیں ویسی ہیں. اب اس کو یہ کہو دیکھو تم ان کی برائیاں بتا رہی ہو، یہ تو غیبت ہے، تمہیں بھی گناہ ملتا ہے، مجھے بھی مل رہا ہے، چھوڑو دفع کرو، آپس کی بات کرو. یوں محبت سے اس کو سمجھانا بھی ہے کیونکہ اس کی اصلاح آپ کے ذمہ ہے. ایسی مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا قد جو تھا نا بڑا چھوٹا تھا. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ جو اتنی سی ہے اس کی بات کر رہے ہیں آپ. تو آپ علیہ السلام بڑے غصے میں آئے. فرمایا عائشہ تو نے ایسی بات کی، اگر یہ کسی سمندر میٹھے میں بھی ڈال دی جاتی نا تو اس کا بھی ذائقہ کڑوا ہو جاتا. اتنا زہر اور کڑواہٹ ہے تیری اس بات میں. کیا مطلب کہ ایسے نہیں کہنا چاہیے کسی مسلمان کے بارے میں. اب دیکھو ہمارے نبی نے کیسے ان کو سمجھایا ہے. بخاری میں حدیث آتی ہے، حضرت عائشہ نے نا ایک پردہ لٹکایا ہوا تھا، اس میں کچھ تصویریں لگی ہوئی تھی. اب حضور گھر آئے تو دیکھا ہے تصویروں والا پردہ. اب ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہوگا تو اللہ کے نبی بڑے غصے میں آئے اور ڈانٹا. تو وہ ایک دم کہنے لگی یا رسول اللہ کیا ہوا، آپ ناراض ہیں؟ فرمایا یہ تم نے کیا کیا. انہوں نے جلدی سے وہ پردہ اتارا اور حضور سے معافی بھی مانگی. تو اس لیے جب بیوی کوئی غیر شرعی کام کرے تو اس کو ڈانٹنا چاہیے، سمجھانا چاہیے. تو اس طرح یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. پھر اپنی بیوی جو ہے اس کی نماز، دین، یہ سب آپ کے ذمہ. دیکھو نا بیوی کے کپڑے آپ لائیں گے، جوتی آپ لائیں گے، اس کا زیور، اس کا کاسمیٹکس کا جو سامان ہے وہ آپ نے لانا ہے. تو اس کا دین کون لائے گا؟ وہ بھی تو آپ ہی کی ذمہ داری ہے. اب اس کی نماز کی فکر آپ نے کرنی ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ کو حضور خود اٹھاتے تھے وطر کے بعد کہ وہ بھی تہجد پڑھے. اور نسائی شریف میں حدیث آتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ رحم کرے اس بندے پر جو رات کو تہجد کے لیے اٹھے، نماز پڑھے. ثم ایقظ امرأتہ فصلت، پھر اپنی بیوی کو بھی اٹھائے کہ چلو تم بھی نماز پڑھو. اور فإن ابت نضح فی وجہہ الماء، اگر بیوی اٹھنے سے انکار کرے تو محبت سے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے. لیکن یہ تب ہے جب وہ کہہ کر سوئی ہو کہ مجھے اٹھاؤ. یہ نہیں کہ اس نے کہا نہیں اور آپ صبح صبح چھینٹے مار رہے ہیں اور وہ پھر آپ کو ڈنڈے مارنا شروع کر دے. ایسا نہیں ہے. اگر اس نے کہا تھا کہ مجھے اٹھا دو تو پھر اس طرح اٹھانا درست ہے. تو مطلب یہ کہ اپنی بیوی کی نماز کی آپ نے فکر کرنی ہے. اگر وہ نہیں پڑھتی اس کو سمجھائیں محبت سے تاکہ وہ نمازی بنے. اس میں دین ہوگا تو بچوں میں دین آئے گا نا.
اسی طرح اپنی بیوی کا قرآن سنیں، اس کو قرآن آتا ہے نہیں آتا، بعض پیچھے سے پڑھ کے نہیں آتی بیچاری، اب اگر وہ نہیں قرآن پڑھی تو کسی قریبی مدرسے میں اس کو داخل کروائیں جہاں وہ گھنٹہ 2 گھنٹے جا کر قرآن سیکھے۔ نہیں ہے مدرسہ تو دیکھیں کوئی قریب میں کوئی ایسی عورت اچھے قرآن پڑھنے والی ہے، اس سے پڑھوائیں۔ نہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کو آدھا گھنٹہ 15 منٹ دیں اور اس میں اس کا قرآن ٹھیک کروائیں، اور یہ تب ہوگا جب آپ کا اپنا بھی ٹھیک ہوگا۔ اگر آپ کو ہی نہیں آتا تو آپ اسے کیا سکھائیں گے؟ تو اس لیے بہتر ہے آپ اپنا قرآن بھی ٹھیک کریں اور اپنی بیوی کا قرآن بھی ٹھیک کروائیں۔ ایسے ہی اپنی بیوی کو مسائل بتائیں، پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں، ڈھیروں مسئلے ہیں، اگر آپ علماء سے پوچھیں اپنی بیوی کو بتاتے رہیں، ورنہ گھر میں بہشتی زیور لا کر رکھ لیں۔ اور یہ بہشتی زیور نا ایک اب پرانا جو تھا اس کی اردو بڑی مشکل ہے، اب بڑا اچھا ایک جدید چھپا ہے، اس کو کہتے ہیں تسہیل بہشتی زیور۔ یہ جامعۃ الرشید کراچی کے اساتذہ نے اس کی ذرا اردو بھی آسان کر دی ہے اور مسائل بھی انہوں نے کچھ جدید بیچ میں شامل کیے ہیں، یہ لے لیں اور اس کو لا کر گھر میں رکھ دیں۔ ان سے کہیں جب کوئی مسئلہ آوے تو اس میں سے تم دیکھتے رہنا، تو آپ بھی اس کو دیکھ کر اس میں سے بتا سکتے ہیں۔ بہرحال کوشش کریں اپنی بیوی کو علمی مجالس میں، کہیں درس ہوتا ہے وہاں لے جائیں، کہیں کسی عالم کا اصلاحی بیان ہوتا ہے وہاں پر لے جائیں، تو یہ کوشش ہم کریں۔ ایسے ہی گھر کا ماحول اچھا بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کروائیں، اور اس سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا، گھر والوں کا بھی ذہن بنے گا۔ آپ کے قریب کہیں ہفتہ وار تعلیم ہوتی ہے، پتہ کریں کہیں نہ کہیں ہوتی ہوگی، تو وہاں اپنی بیوی کو ہفتے کے بعد لے جائیں، تو چونکہ ساری مستورات ہوتی ہیں تو انشاءاللہ ان کا ذہن بنے گا، اس میں وہ دیکھیں گی، دین کی محنت کو سیکھیں گی۔ پھر جب ان کا شوق بڑھ جائے نا، شادی کے تقریباً 2 ماہ گزر جائیں، تو پھر آپ اس کو 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں لے جائیں۔ اس کو کہنا نہیں ہے زبردستی، ہاں ماحول میں لے جائیں، وہ خود کہے گی تو پھر آپ خود بخود اس کو تیار کر کے لے جائیں۔ اب 3 دن جب اس کے لگیں گے نا انشاءاللہ، پھر وہاں جا کر وہ سب کچھ کرنے لگ جائے گی، پردہ بھی کرے گی، نماز بھی پڑھے گی، سارے اعمال کرے گی انشاءاللہ، جب اس کا ذہن جو ہے وہ بن جائے گا۔ اس لیے اب یہ آپ کے ذمہ ہے، یہ سارا کام آپ نے ہی کرنا ہے، صرف اس کے ساتھ صحبت ہی نہیں کرنی اور خوشیاں ہی نہیں منانی، بلکہ اس کا دین اور آخرت بھی اب آپ کے ذمہ ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ تعلق میں والدین، اب جب آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی نا تو آپ ماں باپ کو اونچا بولتے تھے، وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں، بیچارہ لڑکا ہے جی، منڈے کھنڈے یا خیر ہے کوئی گل نہیں۔ آپ بہنوں کو ڈانٹتے تھے، وہ بھی کہتی تھی کوئی بات نہیں بھائی، ذرا ہمارا غصے کا تیز ہے، بولتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں۔ تو ہر بات کو وہ اگنور کرتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب آپ اونچا بولیں گے تو آپ کی ماں فوراً کہے گی دیکھا آتے ہی میرے لڑکے کو پٹیاں پڑھا دی، بہنیں کہیں گی دیکھا آتے ہی ہمارے بھائی کو ہمارے بارے میں بھر دیا اس نے۔ اب ہر بات کا رخ آپ کی بیوی کی طرف مڑنا ہے، اس لیے خدا کے لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں ہر ایک کو اس کا حق دیں۔ پہلے جب گھر آئیں سیدھے ماں باپ کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھیں، حال چال پوچھیں، ان کے پاؤں دبائیں، بہنوں سے پاس جائیں، ان کا حال پوچھیں، کوئی ضرورت ہے تو بتائیں، ان کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز لانی ہے وہ لا دیں۔ جب ان سب کا حال چال پوچھ کر آپ بیوی کے پاس جائیں گے، ایک تو اب آپ بالکل فارغ ہیں، آپ کو باہر نہیں آنا، دوسرا وہ بھی خوش ہوں گے کہ پہلے ہمارے پاس آ کر پوچھتا ہے۔ بیوی سے یہ کہہ دو دیکھو میں وہاں 5-5 7-7 منٹ بیٹھتا ہوں، پھر تیرے پر رات ہی گزارنی ہے، اس لیے پریشان تو نے بھی نہیں ہونا۔ وہ بھی سمجھ جائے گی اچھا کرتے ہیں کہ میرے پاس سے وہاں جائیں گے تو پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی، تو اچھا ہے وہیں سے فارغ ہو کے آ جائیں۔ تو یوں ان کو آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، ماں باپ کو بھی، بہن بھائیوں کو بھی، تاکہ ان کے دل میں کوئی ایسی بات شیطان پیدا نہ کر دے، کہ بہت ضروری ہے۔ اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بیوی اور ماں کی لڑائی ہو جاتی ہے، بہن کی بیوی کی لڑائی ہو جاتی ہے، گھر میں ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں، تو آپ نے کبھی بیچ میں جسٹس نہیں بننا کہ تو غلط ہے تو ٹھیک ہے، چپ کر کے نہ ادھر نہ ادھر باہر چلے جائیں۔ یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، وہ بعد میں خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے، نہ ماں کو کچھ کہنا ہے نہ بیوی کو کچھ کہنا ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ کبھی بہت ہی زیادہ نوعیت ایسی آ جائے، اللہ نہ کرے، تو اپنی بیوی کو پہلے سمجھا دو دیکھو میری ماں ذرا غصے کی تیز ہے، اگر وہ کچھ کہہ دے تو سن لیا کر، لیکن کہیں ایسا موقع آ گیا نا تو میں جھوٹا جھوٹا تجھے ڈانٹوں گا، یہ نہ سمجھنا کہ میں تجھے کہہ رہا ہوں، بس ایسے جھوٹا جھوٹا ان کو دکھانے کے لیے کہ ہاں ہاں یہ ہمارا خیال کرتا ہے بس، لیکن تو نے ناراض نہیں ہونا۔
تو بیوی کو ماں کے سامنے ڈانٹ دیں ہلکا پھلکا، پھر اسے کہے کہ چل دفع ہو جا کمرے میں، اور ماں کہے گی لے بھی میرا بیٹا تو بہت مجھ سے پیار کرتا ہے، دیکھو اس نے ایسا کر دیا، ماں اتنے میں خوش ہو جائے گی، اور بیوی کو چونکہ آپ نے پہلے ہی سمجھا رکھا تھا اس لیے وہ بھی ناراض نہیں ہوگی۔ ہو بھی جائے تو دیکھو ماں ناراض ہونا اس کو منانا بڑا مشکل ہے، اور بیوی ناراض ہو تو بڑا آسان ہے اس کو منانا، اس کو گلے لگا لو، چوم لو، خود ہی وہ راضی ہو جائے گی۔ لیکن ماں ناراض ہو گئی تو بڑا اوکھا کام ہو جائے گا، اس لیے کوشش کرنی ہے کہ اس معاملے میں آپ نیوٹرل رہیں، جسٹس بننے کی کوشش نہ کریں۔ اچھا کبھی کبھی نا ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ نہ کرے ہوتا ہے ایسا معاشرے میں کہ مائیں بیٹوں کو پٹیاں پڑھاتی ہیں، تو اس کو طلاق دے دے اور ہم تجھے نئی لا دیں گے، اچھی لا دیں گے، یہ ہے وہ ہے۔ دیکھو کبھی ماں کے کہنے پر بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھانا، نہ اس پر ظلم کرنا ہے۔ ہمارے نبی نے کبھی اپنی کسی بیوی کو گالی نہیں دی، کسی بیوی کو مارا نہیں ہے، اور اگر بلا وجہ آپ نے طلاق دی ماں کے کہنے پر تو قیامت میں آپ بھی پکڑے جائیں گے، ماں بھی پکڑی جائے گی۔ ہاں اس کو علیحدہ کر دیں، کوئی ایسا سلسلہ کر دیں، لیکن ظلم نہیں کرنا، اور کبھی بیوی کے کہنے پر ماں سے بدتمیزی نہیں کرنی، دونوں کو ان کا حق دیں، عزت دیں، ادب کریں۔ اچھا اب آپ کا سسرال ہے، ساس سسر ہیں، ظاہر ہے وہ ماں باپ کی جگہ ہی ہوتے ہیں، بیوی کے ماں باپ آپ کے ماں باپ ہیں۔ دیکھو اگر آپ اپنی بیوی کے والدین کو عزت دو گے نا تو بیوی آپ کے والدین کو بھی انشاءاللہ عزت دے گی۔ آپ اپنی بیوی کے بہن بھائیوں سے پیار کریں گے تو وہ بھی آپ کے بہن بھائیوں سے پیار کرے گی۔ بس یہ گیو اینڈ ٹیک ہے کہ جو آپ کریں گے وہی اس نے کرنا۔ اب اگر آپ اپنے سسر کو گالیاں دیں تو کیا خیال ہے آپ کی بیوی اپنے سسر کو بخش دے گی؟ وہ بھی اس کو اسی طرح برا بھلا کہے گی۔ اگر آپ اپنی ساس کو گالی دیں گے، برا کہیں گے، تو وہ بھی آپ کی ماں کو اسی طرح گالی دے گی، برا کہے گی۔ تو جو آپ اس سے چاہتے ہیں نا بس وہ آپ خود کرنا شروع کر دیں، تو یہ کوشش کرنا ہے۔ پھر جو سالیاں ہیں نا وہ غیر محرم ہیں، ان سے پردہ ہے۔ تو ہمارے یہاں ایک بس بری سی مثال مشہور ہے، سالی آدھی گھر والی، یہ بہت بری بات ہے۔ دیکھو شادی آپ کی جس سے ہوئی ہے وہی آپ کی بیوی ہے، اسی سے آپ کا تعلق ہے، اسی سے آپ کا پردہ نہیں ہے، نہ ساس سے پردہ ہے۔ سالیوں سے بالکل پردہ ہے، ان سے بغیر ضرورت کے کوئی بات نہ کریں۔ ضرورت کی تو ہر بات کی جا سکتی ہے نا، خلوت میں ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، سفر نہ اکیلے ان کے ساتھ کریں۔ بس یہ ہے کہ ان کا ہلکی پھلکی دلجوئی کے لیے کوئی چیز اپنی بیوی کے ذریعے، ان کو کپڑا، کوئی جوتی، کوئی ایسا تحفہ دینا ہے تو دے بھی سکتے ہیں بیوی کے ذریعے، تاکہ شیطان آپ کے دل میں کوئی ایسا یا ان کے دل میں وسوسہ نہ ڈالے۔ لیکن بہرحال ان سے پردہ ہوتا ہے، اس کا پورا احتیاط آپ کو خود کرنی ہے۔ اب آخری درخواست اس معاملے میں یہ بڑی اہم ہے، اس کو اچھی طرح بھی کان کھول کر آپ سن لو، یہ پوری زندگی آپ کو جو ہے وہ کام دینے والی چیزیں ہیں۔ اور آپ کہیں گے کہ جی ابھی تو میری شادی ہو رہی ہے اور آپ یہ لڑائی کی باتیں کر رہے ہیں، طلاق کی باتیں کر رہے ہیں، اس لیے کر رہا ہوں کہ پہلے سے آپ کو اندازہ ہو کہ ایسی نوعیت آ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ اب دیکھو نا بچے کو پولیو کے قطرے پلاتے ہیں، بھئی اس کو پولیو ہو گیا، کہتے نہیں اس لیے پلا رہے کہیں ہو نہ جائے۔ تو اس لیے یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایسی نوعیت آ نہ جائے، اور آئے تو آپ کو پتا ہو کہ کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں انسان کی فطرت ہے، میاں بیوی میں کبھی کبھی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ برا نہیں ہے، ہلکا پھلکا لڑائی جھگڑا ہونا یہ فطرتی چیز ہے۔ اب دیکھو نا بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے تم مجھ سے کب ناراض ہوتی ہو کب خوش ہوتی ہو۔ کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا تو تم یوں کہتی ہو وَرَبِّ ابراہیم، کہ ابراہیم کے رب کی قسم، میرا نام نہیں لیتی، اور جب خوش ہوتی ہو تو یوں کہتی ہو وَرَبِّ محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم۔ تو جب تم میرا نام نہیں لیتی تو میں سمجھ جاتا ہوں کوئی چکر ہے۔ اب اس کا مطلب ہے نبی اور اس کی بیوی میں بھی لڑائی ہو رہی ہے۔ تو عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ اگرچہ میں زبان سے تو آپ کا نام نہیں لیتی، لیکن اس وقت بھی آپ کی محبت میرے دل میں ویسے ہی ہوتی ہے جیسا کہ اس سے پہلے تھی۔ یعنی اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں محبت رکھی تھی کہ بیوی کو یہ حق دیا جا رہا ہے کہ وہ لڑ بھی رہی ہے حضور سے، تو تھوڑی بہت ہو جاتی ہے، لیکن بہت زیادہ طول نہیں دینا چاہیے اس لڑائی کو نا، جلدی سے جلدی نپٹانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ نے ہمیں کیا ترتیب بتائی ہے، خود اللہ بتا رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے۔ قرآن پاک کے اندر
سورہ نساء میں اللہ نے کھل ڈل کے اس مسئلے کو بتایا ہے۔ کیا کہا کہ واللاتی تخافون نشوزہن، اگر تمہاری بیویاں نافرمان ہو، تمہاری بات نہیں مان رہی، معاملہ بگڑ رہا ہے، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے ایک ایک سٹیپ بتایا۔ اب ہم لوگ ان میں سے کسی سٹیپ کو اختیار نہیں کرتے، بالکل آخر میں چھلانگ مارتے ہیں سیدھی طلاق پہ جا کے، اور وہ بالکل آخر میں آتی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ فَعِدُوهُنْ، سب سے پہلے تم اپنی بیویوں کو نصیحت کرو، محبت سے سمجھاؤ۔ بخاری میں حدیث آتی ہے، حضرت عائشہ نے حضور علیہ السلام کو ایک دفعہ، آپ نے حضرت خدیجہ کی بڑی تعریف کی، وہ بڑی اچھی تھی، ایسی تھی ویسی تھی، تو عائشہ بڑے نا اس میں آ گئی غصے میں، کہ مطلب کہ ظاہر سوکن تھی تو سوکن کی تعریف سننا کس کو اچھا لگتا ہوگا، تو وہ کہنے لگی آپ ایسی بڑھیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ آپ کے دل سے ہی نہیں نکلتی، جس کے مسوڑے بھی سرخ نظر آتے تھے، مثلا ان کے دانت گر گئے تھے بڑھاپے کی وجہ سے۔ تو حضور بڑے غصے میں آئے، آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں پتہ ہے جب لوگ مجھ پر ایمان نہیں لا رہے تھے تو خدیجہ مجھ پر ایمان لائی، لوگوں نے مجھ سے مال کھینچا تو خدیجہ نے مجھ پر مال خرچ کیا، اور میری ساری اولاد خدیجہ سے ہوئی، تم میں سے کسی بیوی سے میری اولاد بھی نہیں ہے، اتنے اس کے مجھ پر احسانات ہیں۔ اب دیکھو یہ اللہ کے نبی ان کو سمجھا رہے ہیں، محبت سے، ڈانٹا نہیں ہے، مارا نہیں ہے، بلکہ محبت سے سمجھایا کہ تم ایسا نہ کرو۔ تو بیوی جب نافرمان ہو، بات نہ مانے، جھگڑا کرے، تو پہلا کام ہے اس کو محبت سے آپ سمجھائیں۔ نہیں مان رہی وہ محبت سے، اب اللہ کہہ رہے ہیں وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اب آپ اپنا بستر اپنی بیوی سے علیحدہ کریں، مثلا آپ دوسرے کمرے میں سوئیں، نہیں کوئی دوسرا کمرہ تو اسی کمرے میں الگ چارپائی پر سوئیں، اگر الگ چارپائی نہیں ایک ہی بیڈ ہے تو آپ دوسری طرف منہ کر کے سو جائیں۔ اب یہ جو بیوی سے جدائی ہے نا، یہ اتنی بڑی تلوار ہے جو اس کے دل پر چلتی ہے، یہ اس سے برداشت نہیں ہوگی، اور وہ فٹافٹ ٹھیک ہو کر اپنا معاملہ درست کرے گی۔ اللہ کے نبی نے ایسا کیا، بیویوں نے کچھ خرچے کا مطالبہ کیا تو حضور علیہ السلام بڑے غصے میں آ گئے، تو آپ ان سے ناراض ہو کر 1 مہینے کے لیے باہر چلے گئے اور اپنے بالا خانے میں رہنے لگے۔ پورا 1 مہینہ آپ گھر نہیں آئے، ناراض ہو گئے، بیویوں سے بستر جدا کر دیا، تو یہ بیوی پر بڑا بوجھ آتا ہے۔ اب آپ نے بستر جدا کیا، وہ ڈھیٹ ہے، اس پر بھی نہیں ٹھیک ہو رہی، تو اب کیا کرنا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں وَاضْرِبُوهُنَّ، اب ان کی پٹائی کرو، لیکن پٹائی ڈنڈے سے نہیں کرنی، اور اینٹوں سے، سریوں سے نہیں مارنا، اس کے جونڈے پکڑ کر اس کو دیوار میں نہیں مارنا، بلکہ خود حضور نے فرمایا ضرباً غیر مبرحٍ، اس طرح کی مار مارنی ہے جس میں نہ ہڈی ٹوٹے اور نہ نشان پڑے، منہ پر نہیں مارنا، سر پر نہیں مارنا، جیسے کولے پر ہلکا سا لگا دیں یا کمر پر ہلکی سی، جو مقصد اس کو تنبیہ کرنا ہے، کوئی اس پر ظلم و ستم ڈھانا مقصود نہیں ہے، ہلکی سی پٹائی، یعنی اس کو یہ احساس ہو کہ ہیں میرے خاوند نے مجھ پہ ہاتھ اٹھا دیا، اس تک میری نوبت پہنچ گئی ہے، میں کتنی جو ہے نکمی ہوں، مجھے ٹھیک ہونا چاہیے، وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اب آپ نے پٹائی کی، وہ تب بھی نہیں مان رہی، اب کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اب اپنے برادری کے ماں باپ، چچا تایا، ان کے سامنے معاملہ رکھیں، اور اس کی بیوی کی برادری کے ماں باپ، چچا تایا، ان کے سامنے معاملہ رکھیں، یعنی آپ کے خاندان کے بڑے، ان کے خاندان کے بڑے، وہ بیٹھ کر پنچایت کریں، اس میں سارا معاملہ رکھا جائے، بھی دیکھو یہ یوں کرتی ہے، ہم نے اس کو سمجھا دیا، ڈانٹ لیا، سب کچھ کر لیا، یہ سیدھی ہونے پہ نہیں آ رہی، بھائی تم ہی اس کو سمجھاؤ۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑے جب سمجھاتے ہیں نا، وہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں اور خوب ایسے کھچائی کرتے ہیں، تو اس سے اصلاح ہو جاتی ہے، تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اب وہ اتنی ڈھیٹ ہے کہ ان کے سمجھانے پر بھی کہتی ہے نہیں میں تو ادھر ہی رہنا، اور وہ نہیں درست ہوتی، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں طریقہ، تو سب سے پہلے آپ نے 1 طلاق دینی ہے، بس کہ اب 1 طلاق دے کے بیوی کو چھوڑ دے۔ اب کیا ہوگا؟ طلاق ہو گئی، عورتیں کہیں گی ارے تجھے طلاق ہو گئی، ارے فلانی کو طلاق ہو گئی، اب یہ بات اس کے دل پر ایسی چھریوں کی طرح چلے گی نا، وہ کہے گی نہیں میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں، ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے تینوں ہی طلاقیں دے دے اور پھر میرا معاملہ بگڑ جائے۔ تو اب 1 طلاق کے بعد امید ہے وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، اب 2 طلاقوں کا اختیار آپ کے پاس ہوگا، آپ رجوع کر لیں۔ اب 1 طلاق دی، وہ پھر نہیں مان رہی کہ نہیں میں نے ایسے ہی رہنا ہے،
پھر آپ اس کو ایک طلاق اور دے دیں، 2 طلاقیں ہو گئی۔ اب اس کے دل پر بڑا بوجھ آئے گا کہ اب لاسٹ چانس رہ گیا ہے، اگر میں اب بھی ٹھیک نہ ہوئی تو پھر تیسری کے بعد تو میرا تعلق ہی ختم ہوگا، پھر میں مطلقہ ہو جاؤں گی، میری شادی کیسے ہوگی۔ یہ باتیں اسے خود مجبور کریں گی کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن اگر وہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتی تو ایسی عورت آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی اور آپ کا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہوگا۔ اب آپ اس کو تیسری طلاق بھی دے دیں اور اس کو رخصت کر دیں۔ بس یہ طریقہ ہے، آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نہ سمجھاتے ہیں نہ کچھ، اور سیدھی جاتے نو 3 طلاق، ایک بھی نہیں، اکیٹھی 3۔ اب جب 3 دے دیں تو اچھی طرح سمجھ لیں بیوی خاوند پر حرام ہو جاتی ہے، آپس میں ان کا تعلق بالکل ختم ہو گیا۔ اب ملیں گے تو زنا ہوگا، اولاد حرام کی پیدا ہوگی اگر 3 طلاقوں کے بعد بیوی کو کسی نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ اور ایک بات اور سمجھ لیں، طلاق کا لفظ تو یہی ہے، توئیں لام قاف والا، لیکن کبھی ایسے لفظ بھی ہیں، اس کو طلاق کنائی کہتے ہیں، کہ اس کا لفظ طلاق کا نہیں ہوتا، معنی طلاق والا ہوتا ہے۔ مثلا بیوی کہتی ہے چھوڑ دو مجھے، میں نہیں رہنا چاہتی تمہارے ساتھ، اور آپ نے بھی کہا جا دفع ہو، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، یا کہہ دیا نکل جا، تو میری بیوی نہیں ہے، جا، تو مجھ پر حرام ہے۔ اس قسم کے جو لفظ ہیں یہ طلاق ہی کے معنی میں ہوتے ہیں، ان سے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ علماء سے مسئلہ پوچھ لیں، اگر کبھی کوئی ایسی نوعیت پیش آ جائے، 3 کی نیت کی ہے تو تینوں ہو جائیں گی، ورنہ ایک تو ہونی ہی ہونی ہے، اور بیوی سے پھر دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا آپ کو، پھر وہ آپ کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ اس لیے اب یہ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے پوری نوعیت رکھ دی ہے کہ ہمارے نبی کی پہلے دن سے لے کر آخری وقت تک کی زندگی کتنی مبارک اور پاکیزہ اور صاف ستھری ہے۔ اب آپ سے عرض ہے کہ آپ اسی کے مطابق اپنی زندگی کو جو ہے وہ گزارنے کی کوشش کرنا، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی جنت بن جائے گی، آپ کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ اللہ آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھرے، اور اللہ ہماری آنے والی بیٹی کو بھی آپ کے ذریعے خوشیاں عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو برکت دے۔ اب آپ جانا چاہیں تو تشریف لے جائیں۔